لیکن کیا کنیت سے مشہور ہے؟ جناب ابو ہریرہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، ان کا نام اللہ ماشاءاللہ کسی کو بتاؤ، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کہہ کر پکارا، انہیں کنیت عطا فرمائے، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں اس سنت کی طرف بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی کنیت رکھنی چاہیے۔ تو مولانا الیاس علیہ السلام کا نام جب دیتے ہیں تو مبلغین کیا کہتے ہیں؟ ابو بلال۔ تو ابو بلال آپ کی کنیت ہے، تو ہمیں بھی اپنی کنیت رکھنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنی کنیت رکھی ہے ابو محمد۔ تو ایسی تمام اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیت رکھیں، نیت جو ہے اپنی نیت کرنے کی انشاءاللہ اپنی کوئی نہ کوئی نیت رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، اور صدیق و عتیق کیا ہے؟ آپ کی القابات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کا تعلق قبیلہ جو ہے وہ قریش سے ہے، اور ساتویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آزاد مردوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، صلح جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 22 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ سب نومبر میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقدم ذات ہے رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے عاشقان رسول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کیا شان ہے۔ آج 55 سے مومن تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت ورثہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ کا خاندان فرماتے ہیں، 2 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں پاک ہستیوں سے، ان کے دامنوں سے، ان کے طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی ہے نہ قیامت تک لگے گی۔ بہتری جس پہ کرے فضل وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ سارے اصحاب نبی تاج ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہرو منصور صدیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. دنیا میں کفر و شرک عام تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو اس وقت تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دن صدیق اکبر کی عمر کتنی؟ ماشاءاللہ توجہ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی عمر ہے؟ 4 سال. 4 سال کا ننھا منھا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کی ایج ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دن وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عبادت خانے لے گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، بیٹا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو. استغفر اللہ. یہ کہہ کر ابو قحافہ ایک طرف چل گئے، یعنی گویا کہ خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، خود کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ عبادت کرو، سجدہ کر لو. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے پتھر کی مورتیاں، سامنے پتھر کی مورتیاں ہیں. ایج کتنی ہے؟ 4 سال فقط. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے بڑھے، ایک مورتی کے قریب گئے اور فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. وہ بے جان پتھر تھا، نہ اس میں بولنا تھا نہ وہ بولا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑا دو. پتھر والا کیا بولتے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے. آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 سالہ بچہ، اس کے بازوں میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی زور سے پتھر مار سکتا ہوگا. 4 سال کے بچے میں کیا پاور ہوتی ہے. خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت سے نوازا تھا کہ طاقت و قوت دیکھیے کہ آپ نے مورتی کو پتھر مارا اور وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے گرنے کی آواز سنی تو جناب ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے باطل خدا کو حال دیکھا کہ بے حال پڑا ہے تو غصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ لگایا اور بازو سے پڑھ کر گھر لے گئے. آپ کی والدہ کو جا کے کہا دیکھو آج تمہارے لال نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگی میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں. جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ پاک کی سچی بندی، آزاد بیٹا مبارک ہو. عتیق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تمہیں بشارت ہو عتیق کی. اور پھر آواز میں کیا آیا؟ ایک ہی آواز آئی کہ عتیق بیٹا مبارک ہو، آزاد بیٹا مبارک ہو. پھر ساتھ میں کیا آواز آئی؟ آسمان میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے. سبحان اللہ. یعنی عتیق کا لفظ آیا، صدیق کا لفظ آیا اور محمد کے رفیق کا لفظ آیا. سبحان اللہ. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچپن شریف کا یہ واقعہ خود
اپنی زبانی نور کے پیکر نوام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے سنایا. جب مکمل سنا چکے تو جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ کہا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.